اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں حکیم محمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ تو بات کر لیتے ہیں تھوڑا ایکسرسائز کے حوالے سے۔ تو ایکسرسائز جو ہے انسانی صحت کے لیے اور انسانی جسم کے لیے بہت ہی زبردست اور لاجواب علاج ہے ناظرین، کیونکہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے، ایکسرسائز کے بہت زیادہ فوائد ہیں ناظرین۔ ایکسرسائز سے جسم کے اندر پیدا ہونے والی فیٹ اور جسم کے اندر پیدا ہونے والی وافر مقدار میں چربی، اس کو ذیل کرتی ہے ایکسرسائز۔ ایکسرسائز کے لیے اگر آپ باغات کے اندر جائیں گے تو وہ سب سے زیادہ آپ کو بینیفٹ دے گی، کیونکہ سب چیزوں کو دیکھنے سے نگاہ تیز ہوتی ہے اور آنکھیں جو ہے وہ روشن ہوتی ہیں۔ تو آپ سرسبز اور شاداب جگہ کا انتخاب کریں، اس سے آپ کو ڈھیروں اور بے شمار اور لاتعداد فوائد ہوں گے۔ آپ اگر ایسی صورتحال میں ننگے پاؤں چلتے ہیں گراسی پلاٹ کے اندر یا شبنم کے قطروں کے اوپر چلتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کو بے شمار اور لاتعداد فوائد ہوں گے ناظرین۔ تو اسی وجہ سے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ سب چیزوں کو دیکھنے سے نگاہ جو ہے تیز ہوتی ہے اور آنکھیں روشن ہوتی ہیں، تو دماغ کے اندر اور جسم کے اندر پازیٹیو انرجی پیدا ہوتی ہے۔ تو انسان کے لیے پازیٹیو انرجی جو ہے وہ بہت زیادہ بینیفٹ کی حامل ہوتی ہے۔ تو اسی حوالے سے جو ہاتھ اور پاؤں کی جلن ہوتی ہے، جو ہاتھ اور پاؤں جلتے ہیں بندے کے، وہ جو رات کے ٹائم شبنم پڑتی ہے، گراسی پلاٹ گیلے ہو جاتے ہیں، جو پانی پڑتا ہے اوپر سے رحمت والا پانی آسمان سے، وہ پاؤں کے اوپر اگر گراسی پلاٹ کے اوپر آپ چلیں گے تو وہ جس ٹائم پاؤں پہ لگے گا، چند دن آپ چل لیں ناظرین، ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر جو ہے مل لیں، یہ میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں، یہ جلن کا علاج ہے، یہ ہیٹ کا علاج ہے۔ جو ہاتھ اور پاؤں ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں، سردیوں کے اندر بھی جو ہے رضائی پہننا ناممکن ہو جاتی ہے، تو اکھاڑ کے جو ہے رضائی بندے پھینکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو نیچے آپ کو شبنم نظر آ رہی ہے، جو آسمان سے شبنم کے قطرے رات کو ٹپکتے ہیں سبزے کے اوپر، تو یہ ہاتھ اور پاؤں اور ایڑیوں کی جلن کا ناظرین بہت بڑا علاج ہے۔ میرا اس پہ جو ہے مشاہدہ ہے کافی حد تک۔ تو ویسے بھی جو ہے جسم بھی مضبوط ہوتا ہے، اور صبح کے ٹائم جن بھائیوں یا جن بہنوں کو بھوک نہیں لگتی، تو ایسی صورتحال میں جو ہے یہ اس بھوک کا بھی علاج ہے، کیونکہ جس ٹائم معدے اور جگر کے اندر جو ہے گرمی ختم ہو جاتی ہے، ہیٹ ختم ہو جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں جو ہے معدہ پھر فل صحیح کام کرتا ہے۔ بندہ جس ٹائم چلتا ہے، جسم رننگ کرتا ہے، اور خون کی جو روانی ہے اور خون کی جو گردش ہے یہ تیز ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں دل، جگر، معدہ اور جسم کے تمام تر مسامات اور تمام اعضاء کو قوت پہنچتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کم از کم جو ہے جو لوگ واک نہیں کر سکتے ان کے لیے 400 قدم کم از کم چلیں۔ تو ماہرین کے قول کے مطابق جو مصنف لکھتے ہیں واک کے، کہ صبح کے ٹائم کتنا چلا جائے، تو کتنے قدم یا کتنا سفر طے کیا جائے تو انسان کی صبح کے ٹائم جو واک ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ کم از کم جو 400 قدم تک ناظرین صبح کے ٹائم چلا جائے، 400 قدم واک کی جائے، تو ایسی صورتحال میں جو ہے آپ کی جو واک ہے، جو ایکسرسائز ہے، وہ کمپلیٹ پائی جاتی ہے اور کمپلیٹ مانی جاتی ہے۔ تو کم از کم جو ہے اتنا چلا جائے تو ایکسرسائز پوری ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین آپ لوگ اتنا ضرور چلیں۔ ہاں، ایک بات کا دھیان رہے، کم از کم جو ہے 1 سے 2 گلاس پانی پی کے پھر چلا جائے۔ تو اگر پیاس نہیں بھی ہے تو پانی کی بوتل جو ہے اپنے ساتھ رکھیں، پرس میں یا بیگ میں۔ تو ایسی صورتحال میں تھوڑا سا چل کے پھر پانی ضرور پیا جائے۔ کلی کی جائے، سب سے پہلے اٹھتے ہی جو ہے مسواک کیا جائے، کیونکہ مسواک کے جو ہے لاتعداد اور بے شمار بینیفٹ ہے ناظرین۔ آپ اگر ایسی صورتحال میں باغوں میں اور خوشگوار ماحول میں نکلتے ہیں تو آپ کے اوپر جو نظر بد اور حسد کے اثرات ہیں وہ بھی اس سے ختم ہو جائیں گے، اور جسم کے اندر زیادہ سے زیادہ میکسیمم پازیٹیو انرجی پیدا ہوگی۔ آپ کو خوش رہنے کا جذبہ بھی میسر ہوگا۔ آپ کو جو پریشانیاں ہیں، جو
جسم کے اندر ذہنی دباؤ ہے، جو ڈپریشن ہے، جو آپ کا بلڈ ہائی ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ بہت زبردست کام کرتی ہے ایکسرسائز جو ہے. تو آپ کو خوشی بھی ہوگی اور راحت بھی ملے گی اور سکون بھی حاصل ہوگا. تو ایسی صورتحال میں کسی خاموش جگہ پہ یا کسی ایسی اچھی جگہ پہ آپ نکلیں گے تو جہاں خوشگوار ماحول ہو، پھول ہوں، تو سرسبز ماحول ہو، باغات ہوں، تو ایسی صورتحال میں جسم کے اندر بہت زیادہ جو ہے پازیٹیو انرجی پیدا ہوتی ہے اور انسان کافی بیماریوں سے بچ سکتا ہے، اکیلے پن سے، چڑچڑے پن سے، تندی اور تیزی سے. اور جو لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں صبح کے ٹائم واک کرنے سے باغات والی جگہ پہ جو ہے خوشی میسر آتی ہے. تو اس سے جو ہے صحت بھی انسان کی صحیح رہتی ہے اور حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے، یادداشت بھی تیز ہوتی ہے، اور سب سے مین چیز جو بڑھ کے ہے وہ آنکھوں کی جو نگاہ ہے وہ تیز ہوتی ہے. سب چیزیں دیکھنے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب چیزیں دیکھنے سے نگاہ تیز ہوتی ہے. کعبے والی سائڈ پہ منہ کر کے بیٹھنے سے بھی نگاہ تیز ہوتی ہے. تو ایسی صورتحال میں صبح کے ٹائم سب جگہ کا اگر آپ لوگ انتخاب کرتے ہیں تو یہ بہترین ثابت ہوگا آپ کی صحت کے لیے بھی اور آپ کے جسم کے لیے بھی اور آپ کے دماغ کے لیے بھی، اعصاب کے لیے بھی. ناظرین تو دعا میں یاد رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.